حفاظت کریں، حرام کام سے بچیں، چغلخوری سے بچیں۔ دنیا کے اندر ترقی چاہتی ہیں تو جتنا ہو سکے پردے میں رہنا سیکھیں۔ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں اللہ رب العزت انہی کو مقام عطا فرماتا ہے، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اللہ رب العزت انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ میں یہ بھلائی نہیں کی ہے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ میں بہت زیادہ برا کیا ہے کہ مردوں کو تو چھوٹ دیتی ہے، مرد جہاں چاہے جا سکتا ہے، مرد جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، مگر عورت کو پردے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ایک عورت نے یہ اعتراض کیا تھا، ایک عورت نے یہ اعتراض کیا تھا، ہمارے استاد نے اس کا جواب دیا تھا، کیونکہ اگر وہ علم والی ہوتی تو اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جاتا، مگر وہ جاہلہ تھی تو اسے اسی طریقے سے جواب دیا گیا۔ میرے استاد نے پوچھا ایک عورت سے، جو تم یہ کہتی ہو کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم کیوں دیا ہے اور مرد کو گھومنے کا حکم کیوں دیا ہے، یہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ میں زیادتی ہے۔ اگر لڑکے بازاروں میں جا کر گھوم سکتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ بازاروں میں جا کر گھومیں، یہ عورت کا اعتراض تھا۔ میرے استاذ نے کیا کہا آپ سنیں، آپ جھوم جائیں گے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ تیرے گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، بولی ہے، کہاں رکھتے ہو؟ تجوری میں۔ تجوری میں پیسہ، چاندی، ہیرے، جواہرات، قیمتی چیزیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ سب بولو کہاں رکھی جاتی ہیں؟ تجوری کے اندر۔ آپ بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جو چپلیں ہوتی ہیں کہاں پر رکھتے ہیں؟ گیٹ پر رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ گیٹ پر رکھتے ہیں۔ چپلیں اندر، چپلوں جو ہوتی ہے وہ قیمتی زیادہ لگی ہوتی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو عورتیں یہ کہتی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے زیادتی کی ہے، مردوں کو تو اجازت دی ہے مگر عورتوں کو تو اجازت نہیں دی ہے، تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اگر تیری نظر میں سونا قیمتی چیز ہے، تیری نظر میں پیسہ قیمتی چیز ہے، تیری نظر میں ہیرے جواہرات قیمتی چیز ہے، مگر اسلام وہ مذہب ہے، مذہب اسلام وہ مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام کی نظر میں عورتیں قیمتی چیز ہیں، عورتیں قیمتی چیز ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں پردہ کریں، کیونکہ اسلام کی نظر میں عورتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر کوئی ان پر نظر ڈالے گا، ان پر کوئی نظر ڈالے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور جو مرد ہوتا ہے اسے پردے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکیاں شہزادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے انہیں بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آج یہ سمیر رضا کا پیغام لے کر جاؤ، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر پیغام لے کر جاؤ، جو میری مائیں ہیں وہ اپنا بیٹا سمجھ کر یہ پیغام لے کر جائیں۔ اپنے کپڑے کا بہانہ بنا کر نماز کو ترک کر دیتی ہو کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اور تم بھول جاتی ہو کہ تم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض نہیں ہوں گی۔ خاتون جنت کی کنیز ہو، خاتون جنت کی کنیز ہو، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ سے محبت کا دعویٰ اور بے حیا ہو چکی ہو۔ آقا حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کا دعویٰ، اور تمہارے لبوں پر جھوٹ ہے، تمہاری زبان پر جھوٹ ہے، تم غیبت بھی کرتی ہو۔ اگر سکون چاہتی ہو، اگر چین چاہتی ہو تو تمہیں بیوٹی پارلر میں جا کر سکون چین نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اگر سکون چاہتی ہو تو بے پردہ رہ کر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اگر سکون چاہتی ہو تو تمہیں بے حیا گھومنے سے سکون نہیں ملے گا، بازاروں میں جا کر سکون نہیں ملے گا، تمہیں مارکیٹوں میں جا کر سکون نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بہت زیادہ تھک جاتی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گئی، آقا سے عرض کرنے لگی بابا جان جب میں کام کرتی ہوں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، آقا ایک کنیز کا انتظام فرما دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی پیاری فاطمہ، کیوں نہ میں تجھے کنیز سے زیادہ قیمتی چیز دے دوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بتاؤ بابا جان۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب تم تھک جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ صبح سے لے کر شام تک تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نام میں سکون ہے، چین ہے، اللہ کے نام سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو آقا کے اپنی زندگیوں کو دیکھو، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں بھی قبر میں جانا ہے، جتنا ہو سکے نماز کی پابندی کرو،
یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنے بندوں سے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں کہہ پاؤ گے. اس وقت یہی کہو گے میرے مولا تھوڑی سی مہلت ہمیں اور دے دے، تاکہ ہم نمازیں پڑھ لیں، تاکہ ہم روزے رکھ لیں، تاکہ ہم حج کر لیں، تاکہ ہم زکات دے لیں. تھوڑی سی مہلت دے دے. مگر اس وقت تم ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں کی جائے گی. اس لیے سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا تو کل کہو گے مولا تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دے. اس وقت تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو اگر نماز پڑھنا ہے تو آج پڑھو، اگر روزہ رکھنا ہے تو آج رکھو، والدین سے محبت کرنا ہے تو آج کرو، علماء کی فرما برداری کرنا ہے تو آج کرو، بے حیائیوں سے بچنا ہے تو آج بچو، حرام کاریوں سے بچنا ہے تو آج بچو. جب مر جاؤ گے تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں روزے رکھ لیتا، کاش میں حج کر لیتا، کاش میں ماں باپ کی فرما برداری کر لیتا. مگر اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی دنیا میں زندگی برباد مت کرو، اپنی زندگی کو سمجھو. اللہ رب العزت نے تمہیں انسان بنایا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی جانور بنا سکتا تھا. مگر اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. کتنا بڑا اس کا احسان ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے. اللہ سے کبھی شکوہ مت کرو. اللہ اگر چاہتا ہمیں اندھا بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا ہمیں بہرا بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا ہمیں لنگڑا بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا ہمیں گنگا بنا سکتا تھا. مگر اس نے زبان عطا فرمائی ہے. تو یہ زبان اس لیے نہیں عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرو. یہ زبان اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں عطا فرمائی ہے تاکہ تم اس زبان سے گالیاں بکو. آخر اللہ رب العزت نے یہ زبان اس لیے ارشاد فرمائی ہے تاکہ اس زبان سے تم نعت رسول پڑھو، تاکہ اس زبان سے تم جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو. آخر اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ان ہاتھوں سے تم کسی غریب کی مدد کرو، ان ہاتھوں سے تم کسی غریب کی مدد کرو، ان ہاتھوں سے تم کسی کو نہ ستاؤ. اللہ رب العزت نے یہ جو پیر عطا فرمائے ہیں اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ یہ پیر اللہ کے مقدس بندوں کے مزارات پر جاتے، یہ پیر مسجدوں میں جاتے، یہ پیر مدرسوں میں جاتے. مگر اللہ اکبر، آپ ایک بات کو سن لو، جس چیز کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر اس چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو وہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی، ہمیشہ نقصان دے گی. تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے جسم کے اعضاء بنائے ہیں ان اعضاء جسم کا جو استعمال ہے اسی طریقے سے اس کا استعمال کرو. ابھی دنیا کے اندر پریشان نہیں رہے ہوگے. اللہ رب العزت کے جو پیارے نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو صحابی رسول ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے ہی گزارتے ہیں اور آقا پر بھروسہ کرتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا سے پیار کرتے ہیں. دنیا کے اندر کامیابی اور مرتبہ چاہتے ہو تو آقا سے پیار کرو، آقا پر بھروسہ رکھو. کتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، کتنی بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ، مگر کبھی اللہ سے شکوہ مت کرنا، کبھی اللہ سے شکوہ مت کرنا. جو اللہ سے شکوہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو اللہ سے شکوہ کرتا ہے وہ دنیا کے اندر برباد ہو جاتا ہے. کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں صبر کرو. جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. آقا کے دیوانوں جو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا کے اندر کامیابی پا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جب ابو جہل کا 1000 کا لشکر آقا کے ابو جہل کا 1000 کا لشکر آقا کے 313 غلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، تو 313 غلام سے کسی نے کہا تھا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، تمہارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر ابو جہل کے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، کس چیز پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو، کس چیز پر ناز کر کے جا رہے ہو. وہاں پر جنگ کا میدان ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا. کس چیز پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو، کس چیز پر یقین کر کے جا رہے ہو. آخر تمہارے بھروسے کی وجہ کیا ہے؟ آخر جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو وہ وجہ کیا ہے؟ بس کسی صحابی رسول نے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نہ تیروں تیر پر نہ کیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ہمیں اس سادہ سی کالی کملی بارے پر. صحابی رسول نے کسی نے کہا تھا وہ جنگ کا میدان ہے گردن کٹ جائے گی، تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں. تو
अल्लाह पर भरोसा रखो। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। तो कितनी भी परेशानियां आ जाए, हर हालत में सब्र करो। जो सब्र करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मालदार कर देगा। जो सब्र करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि जब कभी तुम्हारे दिल में ये बात आए ना कि मैं गुनाहगार हूँ, झूठ बोल लूँ, तो इतना सोच लिया करो हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। जब गीबत करने के तुम्हारे दिल में ख्याल आए ना, तो सोच लिया करो हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। सबका यह अकीदा है ना, हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। क्योंकि ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, उसको तो ना नींद आती ना ऊँघ आती है। हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। तो गुनाहों से बचने का अजीम नुस्खा यही है, गुनाहों से बचने का अजीम नुस्खा यही है कि कुछ भी हो जाए हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। और जिस दिन तुम्हारे दिल में ये बात आ गई ना कि हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है, बेशुमार गुनाहों से बच जाओगे। अल्लाह के खौफ से रोना सीखो, जितना हो सके अल्लाह के खौफ से रोना सीखो। आका इरशाद फरमाते जिसका एक आंसू खौफ इलाही से निकल जाता है, जिसका एक आंसू खौफ इलाही से निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देता है। अल्लाह के खौफ से रोना सीखो। जो अल्लाह के खौफ से रो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमा देता है और उससे बहुत आला